اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق انسان کی سب سے بڑی بدبختی انسان کا دل سخت ہونا ہے۔ انسان کا دل مریض ہو جائے تو وہ سب سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ انسان کا دل کیسے نرم ہو جائے، کیسے انسان کا دل شفا حاصل کرے۔ تو احادیث میں اور قرآن کریم کی آیات میں بیان ہوا ہے کہ انسان موت کو زیادہ یاد کرے۔ اگر انسان موت کی یاد میں رہے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، دل زندہ ہوگا۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان القلوب تصعد کما یصعد الحدید، بے شک یہ دل جو ہے وہ آلودہ ہوتا ہے، دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، کسی شخص نے کہا اے رسول خدا، وما جلاؤہا، کس چیز سے پھر دل کو صاف کیا جائے گا، کس چیز کے ذریعے سے دل کے زنگ کو دور کیا جائے گا؟ قال تلاوت القرآن و ذکر الموت، پیغمبر خدا نے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے دل کو روشن کیا جاتا ہے، دل کو نرم کیا جاتا ہے، اور موت کو زیادہ یاد کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ واقعاً مومنین اگر زندگی میں صرف ہم موت کو یاد کریں تو ہمارا دل نرم ہوگا اور ہم زندہ دل لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ موت کی یاد انسان کے دل میں بہت بہترین اثر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے قرآن کریم میں بار بار موت کی طرف متوجہ کرایا ہے تاکہ انسان موت کے ذریعے سے اس دل کو زندہ رکھے۔ سورہ مبارک جمعہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے وہ موت جس سے آپ فرار اختیار کر رہے ہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ ضرور اس موت کے ساتھ جا کے ملاقات کریں گے۔ اب موت کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، موت کے بعد فنا ہونا نہیں ہے، موت کے بعد آپ کو عالم و غیب، جو غیب کے بارے میں جاننے والے پروردگار کی طرف پلٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ خدا آپ کو جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہے بتائے گا۔ اب دیکھیں، اگر ہم یہ تصور کریں کہ موت کے بعد ہمیں خدا کے درگاہ میں جانا ہے اور خدا ہمارے سب کچھ بتائے گا، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان نے جو بات کی ہے، جو نظر کی ہے، جو قدم اٹھایا ہے، سب کچھ دو فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور خداوند عالم کی درگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اب ہمارے سے کوئی ایک غلطی ہو گئی ہے، کہیں پہ وہ غلطی لوگوں کو پتہ چلے تو ہم کتنا شرمندہ ہوتے ہیں۔ اب موت کے بعد ایک دم ہمارے زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں، جتنے خطائیں ہو چکی ہیں، ایک دم وہ سارے خداوند عالم کی درگاہ میں پیش ہو جائیں تو کتنا انسان شرمندہ ہو۔ بس موت کو یاد کریں۔ سورہ مبارک نساء میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اب جہاں بھی ہو موت آگے آپ کو پکڑ لے گی، اگرچہ آپ پہاڑوں کے اندر جا کے چھپ جائے، بروج کے اندر چھپ جائیں تو بھی موت ضرور آپ کو پکڑ لے گی۔ اسی طرح دوسرے آیت میں فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی نفس ہے، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے نباتات ہو، ہر ایک کے اندر نفس ہے تو موت ضرور آئے گا اس کے اوپر۔
اسی طرح سورہ مبارک رحمان میں خداوند عالم موت کے متعلق فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی اس دنیا میں فنا ہونا ہے اس کو صرف خداوند عالم کے وجہ کو زندہ ہے، بقا ہے تو خداوند عالم کی ذات کو بقا ہے، بس ہر ایک کو مرنا ہے۔ اب جب مرنا ہے تو مرنے کے بارے میں کچھ سوچیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک راحت عند الموت والمغفرت بعد الموت والعفو عند الحساب۔ امام ہوتے ہوئے اور صبح و شام عبادت میں زندگی گزارنے کے باوجود امام علیہ السلام فرماتے کہ پروردگارا موت کے وقت مجھے آرام و سکون عطا کر، اور موت کے بعد مجھے معاف کر اور درگزر کرنا۔ خداوند عالم کی درگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ موت کے اس سنگینی کو میرے لیے آسان کر۔ خود خداوند عالم موت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، آئے گی موت کی وہ مستی حق کے ساتھ آپ کے اوپر، یہ وہی مستی ہو، یہ وہی دردناک منظر ہے جس سے آپ ڈرتے تھے، بھاگتے تھے۔ لیکن خداوند عالم فرماتے کہ یہ موت کا مرحلہ بہت سخت ہے، مستی ہے، انسان کے اوپر یہ مستی لاحق ہونے والی ہے۔ اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہی وقت ہے جس سے آپ بھاگ رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور موت کے بعد ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ آگے کی طرف کھینچ کے لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس کے اعمال کے اوپر گواہ ہوگا۔ کیسا عالم ہوگا اس وقت؟ ہم اس عالم کی طرف سوچیں تو ہمارا دل واقعی زندہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہر نبی نے، ہر امام نے موت کے بارے میں سوچا ہے۔ امام سید الساجدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں عجیب طریقے سے روتے ہوئے موت کی یاد کر رہے ہیں۔ اب کی لظلمت قبری، پروردگارہ میں گریہ کرتا ہوں قبر کی تاریکی کو دیکھ کر۔ اب کی لضیق لحدی، پروردگارہ قبر کی تنگی کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اب کی لخروج نفسی، پروردگارہ میرے بدن سے روح کا قبض ہونے کے منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اب کی لسؤال منکر و نکیر یا پروردگارہ جب مجھ سے نکیر و منکر سوال پوچھیں گے اس منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کتنا سخت منظر ہوگا۔ آج اس عالم میں ہمیں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنا ہے، خصوصاً ہر طرف مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، کہیں پہ ایکسیڈنٹ کی موت، کہیں پہ مصیبتوں اور مبتلا، ہر انسان جو ہے وہ ناگہانی اموات میں مبتلا، اس کے باوجود ہم موت کی یاد نہیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر خدا نے اتنی تاکید کی موت کی یاد کرنے کے لیے، کہا کہ جو شخص دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرے گا خدا اس کو شہداء کے ساتھ محشور کرے گا۔ اے مومنین، فرصت نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے کب سوچیں کبھی کہ مجھے موت کی طرف جانا ہے۔ امیر المومنین سلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب موت کسی تیزی کے ساتھ انسان کی طرف آ رہی، اذا كنت في اقبال والموت في ادبار فما اسرع الملتقى، جب آپ مشرق کی طرف سے جا رہے ہیں اور موت مغرب کی طرف سے آ رہی ہے، مخالف سمت میں آپ کی طرف آ رہی ہے، تو کتنی جلدی آپ کی موت کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ جب انسان پیدا ہوا ہے اسی دن سے موت انسان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ موت کے ان مراحل کو انسان یاد کرے، ان سخت مراحل کو، جس کے بارے میں خداوند عالم سورہ قیامت میں فرماتا ہے کہ حتی اذا بلغت التراقی، انسان کی موت کے وقت آہستہ آہستہ روح جو ہے وہ نکلتے ہوئے سینے کی ان ہڈیوں تک پہنچ جائے گا، تراکی پسلیوں سے بھی روح قبض ہوتے ہوئے جائے گا۔ کتنا سخت ہوگا، انسان کی ایک انگلی کٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ انگلی کٹ جاتی ہے، کیوں تکلیف ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں سے روح جدا ہوتا ہے، پورے جسم سے روح وہ جدا ہوتا جائے گا۔ حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اس وقت انسان جو ہے وہ آوازیں دے گا کہ کون ہے مجھے بچانے والا۔ والتفت الساق بالساق، وہ بستر میں ایڑیاں رگڑنا شروع کرے گا۔ اس عالم کو یاد